السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جب کوئی کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو عربی اور اردو کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے۔ جب آپ عربی میں اس کو عربی سے جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں کیسے اس کے جو ہے ترتیب بدل جاتی ہے۔ تو میں جو سبق ہے وہ اردو کی مثالوں سے شروع کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ایک مثال ہے، جیسے اچھا لڑکا۔ تو اس کے اندر جو لڑکا ہے یہ کسی شخص کا کوئی شخص ہے یا کوئی لڑکا ہے یا کوئی سمجھ لیں کس چیز کا نام ہے، اور اچھا جو ہے اس کی خوبی ہے۔ یہ نام ہے اور یہ اس کی خوبی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ لے لیں کہ خوبصورت موسم، تو موسم جو ہے یہ کوئی چیز ہے اور خوبصورتی جو ہے یہ اس کی خوبی ہے، خوبصورت موسم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں خوبصورت پھول۔ تو پھول جو ہے یہ ایک چیز ہے اور خوبصورتی جو ہے اس کی ایک صفت ہے یا اس کی خوبی ہے۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ اس میں اردو کے اندر جو نام ہے کسی چیز کا وہ بعد میں آتا ہے، اس کی خوبی پہلے آتی ہے، اس کی صفت پہلے آتی ہے۔ لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا۔ عربی میں کیا ہوتا ہے، عربی کے اندر اس کا جو ترتیب ہے وہ الٹی ہوتی ہے۔ ترتیب ایک الٹی ہوتی ہے۔ اس کی ترتیب کیسے ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں مؤمن صالح، صالح، تو جب اس کا ترجمہ کریں گے تو مؤمن صالح، مومن جو کہ صالح ہے، لیکن جب اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہم اس کا کریں گے صالح یا نیک مومن، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کے پاس اگزامپل ہو جیسے آپ کی کیا اگزامپل دی تھی آپ نے باب جید، سو باب جید، تو جید کا مطلب خوبصورت اور باب دروازہ۔ تو اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے جید کا ترجمہ آپ پہلے کریں گے اور باب کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ اسی طرح سے صالح کا ترجمہ یہاں پہ پہلے کریں گے، صالح مومن، اور جو مومن ہے اس کا بعد میں ترجمہ کریں گے۔ تو قرآن پاک کے اندر بہت جگہ کے اوپر آپ کو یہ نظر آئیں گے جو کہ وزن میں برابر ہوں گے۔ کسی بھی چیز اور اس کی صفت جو ہے، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں موصوف اور صفہ۔ موصوف وہ ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے، جیسے یہاں پہ مومن کی تعریف کی جا رہی ہے تو یہ موصوف ہے، ایسا آدمی جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کی تعریف کیا ہے کہ وہ صالح ہے، وہ نیک ہے۔ اور اسی طرح سے جو باب جیدن کے اندر جو باب ہے، جو دروازہ ہے، وہ موصوف ہے، ایسی چیز ہے جس کی ہم تعریف کرنے لگے ہیں، اور صفت اس کی کیا ہے، اس کی خوبی کیا ہے کہ وہ جیدن، وہ خوبصورت ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر بہت جگہ کے اوپر یہ دو نام آپس میں ملے ہوئے نظر آئیں گے، جس میں سے ایک نام جو ہوگا وہ کسی چیز کا نام ہوگا، وہ موصوف ہوگا، وہ چیز ہوگی جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اور دوسری اس کی تعریف ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ ساری سٹوری کیوں شروع کی؟ کیونکہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو الشیطان الرجیم ہے یہ کیسے آیا وجود میں۔ تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو الشیطان الرجیم، اب میں نے یہ کہا ہے کہ موصوف صفہ جو ہے، موصوف وہ شخص جس کی تعریف کی جا رہی ہے اور جو اس کی تعریف ہے، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ وزن میں برابر ہوں گے۔ وزن میں برابر کا کیا مطلب ہے کہ یہ دیکھیں الشیطانی الرجیمی، دونوں کے نیچے زیر ہے، دونوں الف لام سے شروع ہو رہے ہیں، دونوں کے نیچے زیر ہے اور دونوں الف لام سے شروع ہو رہے ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ دو نام ہیں، لیکن اس نام میں ایک خوبی ہے اور ایک جو ہے اس چیز کا نام ہے۔ تو خوبی کیا ہے؟ رجیم جو ہے یہ خوبی ہے جو کہ اس صورت کے اندر جو بیسیکلی خوبی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر برائی ہے، وہ یہ کہ یہ رجیم ہے، یہ رجیم ہے۔ اور
کون وہ رجیم ہے؟ کس کا نام ہے؟ شیطان کا. شیطان کی خوبی ہے کہ وہ رجیم ہے. تو رجیم جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہم اس کو کہیں گے رجیم شیطان. رجیم کا مطلب ہوتا ہے رد کیا ہوا، مردود، جس کے اوپر تا قیامت جو ہے لعنت ہو، مردود. اور شیطان جو ہے الشیطان، خاص شیطان، وہ بڑا شیطان جو ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور جو اس کو رد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا. تو شیطان مردود جو ہے، یہ مردود ہونا، رد کیا جانا، قیامت تک اس کے اوپر لعنت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے، ہر کسی کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے. اور شیطان جو ہے وہ شیطان. تو آج ہم نے جو سبق پڑھا ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ موصوف اور صفہ کیا ہوتے ہیں، یعنی ایسی چیز جس کی خوبی بیان کی جا رہی ہو، نمبر 1، اور جو خوبی ہے وہ، ان دونوں کو جب ہم ملاتے ہیں آپس میں تو عربی کے اندر اس کی ترتیب الٹی ہوتی تھی. الٹی کا مطلب یہ ہے کہ نام پہلے آئے گا، اس کے بعد اس کی خوبی آئے گی. اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو ہم خوبی پہلے لائیں گے اور اس کے بعد اس چیز کا نام لے کے آئیں گے. جیسے خوبصورت پھول میں خوبصورت خوبی ہے اور پھول جو ہے کس چیز کا نام ہے، تو خوبصورت پہلے آئے گا اور پھول بعد میں آئے گا. اسی طرح سے جب شیطان الرجیم کا ترجمہ کریں گے ہم کہیں گے مردود شیطان. اور ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں کہ وہ وزن میں بالکل برابر ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز میں الف لام لگا ہوا اور دوسری میں نہ لگا ہوا ہو، دونوں میں الف لام ضروری ہے. ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک کے اوپر زبر ہو اور ایک کے اوپر زیر ہو، ایسے بھی نہیں ہوگا. تو ان کا دونوں کے جو وزن ہیں وہ برابر ہوں گے اس حساب سے کہ اوپر زیر زبریں برابر ہوں گی. اور اسی طرح سے الف لام یا دونوں کے اوپر ہوگا یا نہیں ہوگا. جیسے ہم نے ایک ایگزامپل پڑھی تھی مؤمن صالحن کے اوپر، دونوں کے اوپر مؤمن اور صالحن، ان دونوں کے اوپر پیش ہیں، دو پیش ہیں، اور دونوں کے اوپر الف لام نہیں ہے. اس کے اوپر بھی الف لام نہیں ہے، اس کے اوپر الف لام نہیں ہے. تو یہ بنے گا، یہ ایک چیز ہے، نام ہے مومن، ایک کسی بندے کا نام ہے، یا ایک مطلب ایک مومن ہے، اور صالح اس کی خوبی ہے کہ وہ نیک ہے. تو صالح مومن اس کا ترجمہ ہوگا. جزاک اللہ خیر. آج کی تھوڑی سی جو ہے وہ لمبی ہوگی ویڈیو. تو نیکسٹ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ الف لام کا کیا مطلب ہوتا ہے، الف لام لگانے سے کیا فرق پڑتا ہے، اور پھر جو ہے شیطان میں یہ شاطان اور رجم سے شیطان کیسے بن گیا، اور رجیم کیا مطلب ہوا، اور جو تا کے اوپر جو کھڑی زبر ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور جو رجیم کے اندر یہ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ الفاظ ایسے آئیں گے جس میں آپ کو جو ہے ترجمہ کرنے میں، معنی میں ترجمہ کرنے میں آسانی ملے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.